سورہ قاف قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 50 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 34 ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 45 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ قاف اس سورہ مبارکہ کا نام اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں حرف قاف موجود ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے اور اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ قاف والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم۔ مجید کے معنی عزت والا، بزرگ، بلکہ عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، ان کافروں نے تعجب کیا اس بات پر کہ انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا ان کے پاس آ گیا، یعنی حضور کی آمد پر ان کافروں کو تعجب ہے۔ فقال الکافرون، پس کافر بولے، ھذا شیء عجیب، یہ عجیب چیز ہے، اس پر ہمیں تعجب ہے۔ حضور کی آمد پر بھی تعجب ہے، اور جو حضور قیامت کا فرماتے ہیں اس پر بھی ان کو تعجب تھا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے پھر کیا دوبارہ ہمیں اٹھنا ہے؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ پلٹنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم دوبارہ پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ قد علمنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم، زمین ان کے جسموں میں سے جو کم کرتی ہے، یعنی قبر میں جاتے ہیں اور ان کا جسم وہ مٹی میں تبدیل ہوتا ہے، تو کون سا حصہ کون سی جگہ پر مٹی میں تبدیل ہوا ہے وہیں سے ہم دوبارہ ان کے جسم کو پیدا کریں گے۔ وَعِندَنَا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک نگہبان کتاب موجود ہے جو لوح محفوظ ہے، جس میں ہر بات کا علم موجود ہے۔ رب العالمین کا علم ازلی، ابدی، قدیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ایک ذرہ بھی جو خاک میں مل جاتا ہے وہ وہیں سے دوبارہ اسے بنانے پر قادر ہے۔ بل کذبوا، بلکہ ان لوگوں نے جھٹلایا، بالحق، حق کو جھٹلا دیا، لما جاءہم، جب وہ حق ان کے پاس آ گیا، فہم فی امر مریج، پس وہ مضطرب بے ثبات بات میں ہیں۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا انہوں نے نہ دیکھا آسمان کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کیسے ہم نے آسمانوں کو بنایا، ذرا ہماری قدرت کو دیکھو، وزیناہا، اور ہم نے آسمان کو روشن اور مزین کیا، آراستہ کیا ستاروں سے، بادلوں سے، وما لہا من فروج، ان آسمانوں میں کوئی رخنا نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی نقص نہیں۔ والارض مددناہا، اور ہم نے زمین کو بچھایا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے زمین میں لنگر ڈالے، یعنی پہاڑ مقرر کیے جو چاروں طرف زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اس زمین میں ہر قسم کا با رونق جوڑا پیدا کیا، اگایا،
کہ پھلوں میں، پھولوں میں، درختوں میں، پودوں میں بھی جوڑے ہیں مذکر مؤنث. تبصرۃ و ذکرا، تبصرۃ سوجھ، و ذکرا سمجھ. لکل عبد منیب، اس بندے کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، اسے سمجھ بھی حاصل ہے، سوجھ بھی حاصل ہے، وہ عقل مند بھی ہے، اور وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی عظمت اپنے دل میں مزید پاتا ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا جو بڑی برکت والا ہے، بہت زیادہ فائدے مند ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم نے اس پانی سے کئی باغات پیدا کیے. وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور اناج، وہ فصلیں جو کاٹی جاتی ہیں، جن کی کٹائی ہوتی ہے. وَالنَّخْلَ، اور کھجور کے درخت ہم نے اگائے. باسقات، جو لمبے لمبے ہیں. لہا طلع نضید، جن درختوں کے لیے خوشیں ہیں، پکے ہوئے، کہ پکی ہوئی کھجوریں وہ درختوں پر بنتی ہیں اور پھر یہ کھجوریں اتاری جاتی ہیں. رزقا للعباد، یہ بندوں کی روزی کے لیے ہے. یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پیدا کیا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، اسے سرسبز و شاداب بنا دیا. جس طرح ہم زمین سے فصلیں اگانے پر قادر ہیں، کذالک الخروج، اسی طرح قبروں سے تمہارا نکلنا ہے، کہ زمین سے ان مردوں کو پیدا کر کے نکالا جائے گا. اب ایک چیز پہ غور کریں، ہم ایک پھل کو لیتے ہیں، پورا پھل ہم کھا جاتے ہیں. ایک بیج ہے وہ بو دیتے ہیں، لیکن پورا پھل ہم نے ختم کر دیا، فنا کر دیا. لیکن ایک بیج جو ہے ہم نے بو دیا، اس بیج سے درخت پیدا ہوگا، اور جو پھل ہم فنا کر چکے ہیں وہ درخت دوبارہ پیدا کر دے گا. تو جو رب اس پر قادر ہے کہ ایک بیج سے ہزاروں وہ پھل پیدا کر دے، تو مرنے کے بعد جو کفار اور گناہگار، اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو مٹی میں ملنے سے محفوظ فرمائے اور قبر میں جسم کی سلامتی عطا فرمائے. جو کوئی ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ یا باری او پڑھے گا، انشاءاللہ قبر میں اس کا جسم سلامت رہے گا. ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ یا باری او، یا با الف زبر با رازر ری اور حمزہ پیش او، یا باری او، جو کوئی 7 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھے، قبر کے عذاب سے اور قبر میں جسم کے خراب ہونے سے وہ محفوظ رہے گا. اور جو ہر نماز کے بعد هو اللہ الرحیم 7 مرتبہ پڑھ لے، اسے ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی. تو فرمایا کہ جب جسم گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، تو جس طرح زمین سے اگر آپ غور کریں، ایک درخت تیار ہے یا ایک پودا تیار ہے، زمین کو کھودیں تو بیج آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ گل سڑ گیا، لیکن اس بیج کی جگہ پر ایک پودا موجود ہے، اور وہ پودا پھر اس جیسے کئی بیج پیدا کر دے گا. تو جو رب اس پر قادر ہے، وہ رب اس پر بھی قادر ہے کہ قبر کے اندر تم مٹی میں مل گئے اور پھر دوبارہ اس نے کل بروز قیامت تمہیں زندہ فرما دیا. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، کنویں والوں نے اور قوم سمود نے جھٹلایا. کنویں والے سے مراد ایسے لوگ تھے کہ جو ایک بہت بڑی کھائی کے چاروں طرف رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کا غضب آیا گناہوں کی وجہ سے، اور جہاں ان کے مکانات تھے وہ مکانات بھی کھائی میں گر کر وہ دھس گئے. وعاد، اور قوم عاد، وفرعون واخوان لوط، فرعون نے جھٹلایا اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا. واصحاب الایکۃ، اور اصحاب ایکہ نے جھٹلایا، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے. وقوم تبع، اور تبع بادشاہ کی قوم نے جھٹلایا، جو یمن کا بادشاہ تھا،
جس کی قوم کافر تھی اور بادشاہ مومن تھا، جب قوم میں بہت زیادہ سرکشی کی تو اللہ کا غضب قوم پر آیا. کل کذب الرسل، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید، پس جس چیز سے میں نے ڈرایا وہ چیز ثابت ہو گئی، یعنی اللہ کا غضب آ گیا. یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ کیا پہلی مرتبہ پیدا کر کے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ بنانے کے بعد کیا تھک گئے ہیں کہ دوسری دفعہ نہیں بنا سکیں گے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جدید پیدائش کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اسے کن باتوں کے ساتھ وسوسہ دیتا ہے، کون سی باتوں میں وہ مبتلا کرتا ہے. اس کے ذہن میں جو وسوسے خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالی دور نہیں، وہ قریب ہے. وہ دور ہونے سے پاک ہے، کہ دور وہ ہوتا ہے جس کا جسم ہو. اللہ تعالی جسم سے اور سمت سے اور فاصلوں سے پاک ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. حضرت مولانا شفیع اوکاڑوی علیہ الرحمہ، آپ نے اپنی تقریر میں ایک موقع پر فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات کہنا میرے حساب سے درست نہیں، کیونکہ دور سے وہ سنتا ہے جو دور ہو. اللہ تبارک و تعالی تو قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہاں یوں کہو کہ دور سے سننا بندے کی صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہے اور وہ ہر دعا کو سنتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ بھی قریب ہے اور وہ سنتا ہے تو بندہ بھی قریب ہو تو وہ سن لیتا ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کا سننا ذاتی ہے اور بندہ سنتا ہے اللہ کی عطا سے. تو عطائی اور ذاتی میں کبھی برابری نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی کا سننا ہمیشہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور بندے کا سننا اس وقت سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی. جب یہ فرق باقی ہے تو برابری نہ ہوئی. تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو یہ بہت واضح ہو گیا کہ جو بعض لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ آتا ہے کہ دور سے تو صرف اللہ سن سکتا ہے، اگر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ وہ فلاں دور سے سن سکتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا، وہ غلط فہمی ہے. انہوں نے اللہ کو دور سمجھا ہے. اصل میں وہ عقیدے کی جو خرابی ہے وہ قرآن کے نور سے منور نہ ہونے کی وجہ سے ہے. انہوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے اپنے آپ سے اللہ کو دور سمجھا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. فرمایا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ آسمانوں میں ہے اور آسمان میں عرش پر بیٹھا ہے، یہ کفر ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے. وہ تو فرماتا ہے میں شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، اور دور کا عقیدہ رکھا جائے. تو چونکہ عقیدہ غلط ہو گیا تو غلط عقیدے کی وجہ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم پکاریں اور دور سے اللہ سن لیتا ہے. تو کسی کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ دور سے سن لیتا ہے تو یہ شرک ہو گیا. شرک یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دور ہونے سے پاک ہے، وہ تو نزدیک ہے، قریب ہے اور سنتا ہے. پھر دور سے سننا اگر شرک ہوتا تو مجھے بتائیے کہ سائنسی رابطے کے ذریعے اور الیکٹرانک رابطے کے ذریعے کیا آج دور سے بات سنی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو جب سوچیں ایک دنیاوی مادی چیز اس قدر پاورفل ہے کہ آپ کی بات دور بھی بیٹھا ہوا شخص سن سکتا ہے، تو کیا روحانی قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی،
کیا وہ اس سے پاورفل نہیں ہے؟ دنیا کی چیزوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جو روحانی طاقتیں عطا فرمائی ہیں یہ دنیاوی طاقتوں سے بھی بہت بڑھ کر ہیں. اس کے متعلق آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ کیسٹ ضرور سنیں، شرک کی حقیقت، اور یہ کتاب معیار ہدایت کا ضرور مطالعہ فرمائیں. اذ جب یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب دو لکھنے والے لکھتے ہیں دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کرامن کاتبین جو کندھوں پر ہیں اور وہ نیکی و برائی لکھتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ بھی وہ زبان سے نکالتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں، ان کے پاس نگہبان، لکھنے والا، محافظ تیار موجود ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ کوئی بات کہیں، اچھائی ہے تو اچھائی لکھ دی جاتی ہے، برائی ہے تو برائی لکھی جاتی ہے. مگر حدیث پاک میں اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو فرمایا جاتا ہے ابھی مت لکھو، یہاں تک کہ جب 10 گناہ کر لیتا ہے تو پھر یہ 10 لکھے جاتے ہیں. لیکن اگر اس کے دوران نیکی کر لے، توبہ کر لے، تو آپ جانتے ہیں کہ نیکی گناہوں کو مٹاتی ہے. ایک نیکی 10 گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آئی. اور موت کی سختی کا آنا، سکرات موت کا آنا، یہ حق ہے، یہ ضرور آئے گی. لیکن موت کی سختیاں اپنی جگہ ہیں. اللہ کے نیک بندے اللہ کی یاد میں اور جنتوں کے نظارے میں ایسے گم ہوں گے کہ انہیں موت کی سختی کا احساس نہیں ہوگا. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ باتیں ہیں جس سے تو بھاگا کرتا تھا. موت اور قیامت کی تجھے فکر نہ تھی تو یہ باتیں سننے سے بھی بھاگتا تھا. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ موت و قیامت کی بات کریں سننے کو تیار نہیں ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکی جائے گی. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہی میری وعید کا دن ہے، جس عذاب سے میں نے ڈرایا ہے اس دن میں ظالموں کو عذاب دوں گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر جان آئے گی کل بروز قیامت. اس جان کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا. فرمایا چلانے والے سے مراد فرشتہ ہے جو اسے میدان محشر میں لائے گا، اور گواہ سے مراد اس کا نامہ اعمال ہے. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، بے شک تو اس دن کے آنے سے پہلے غفلت میں تھا. فَكَشَفْنَا، بس ہم نے کھول دیا. عَنْكَ غِطَاءَكَ، تیرے پردے تجھ سے کھول دیے. اب ساری چیزیں تجھے نظر آ رہی ہیں، تجھے اپنے اعمال کی برائی کا احساس ہو رہا ہے. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، بس آج کے دن تیری نگاہیں تیز ہو گئی ہیں، تجھے سب نظر آ رہا ہے. تو پہلے غفلت میں تھا. وَقَالَ قَرِينُهُ، اور اس کا قرین یعنی اس کے اوپر محافظ فرشتہ جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہا اور اسے نیکی کی تلقین کرتا رہا، مگر اس نے اس فرشتے کی بات کو نہ مانا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی برائی کرتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن جو عقل مند ہے اس آواز پر لبیک کہتا ہے، اور نادان اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. ھذا ما لدی عتید، یہ نامہ اعمال میرے پاس یہ سب حاضر ہے، میں پیش کرتا ہوں کہ تو نے زندگی میں یہ کیا. تو دائیں اور بائیں جو طرف کے فرشتے ہیں
کرامن کاتبین جو گناہگار کے ساتھ ساری زندگی رہے، انہیں حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر ناشکرے اور ضدی کو تم دونوں اٹھا کر جہنم میں پھینک دو. مناع للخیر، یہ نیکی سے روکنے والا تھا. معتدن، حد سے بڑھنے والا تھا. مریبن، شک کرنے والا تھا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا الہ، خدا، معبود تصور کیا. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، فَأَلْقِيَاهُ، پس تم دونوں اسے پھینک دو. فی العذاب الشدید، شدید عذاب میں. قال قرینہ، اب اس شخص کا دوسرا ساتھی، یعنی وہ شیطان، وہ سرکش جن جو ساری زندگی اس کے پاس رہا اور اسے برائی کی دعوت دیتا رہا، وہ کہے گا ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا، ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ وہ خود ہی دور کی گمراہی میں پڑا تھا. قال لا تختصموا لدی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس تم جھگڑا نہ کرو. وقد قدمت الیکم بالوعید، اور بے شک میں تمہارے پاس میرے عذاب کی وعیدیں پہلے بھیج چکا. ان شیاطین کو بھی عذاب دیا جائے گا اور جنہوں نے ان کی باتیں مانی انہیں بھی. ما یبدل القول لدی، میرے پاس قول تبدیل نہیں کیے جاتے، یعنی ظالم کو سزا ضرور ملے گی. وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. جس نے جیسا کام کیا ویسا ہی اسے بدلہ دیا جائے گا. یوم نقول لجہنم، اس دن ہم جہنم سے کہیں گے حل امتلأتی، جہنم چیخ رہی ہوگی، جہنم پکار رہی ہوگی اور اس کی آواز بڑی خوفناک ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم سے، اے جہنم تو بھر گئی، تیرا پیٹ بھر گیا. وَتَقُولُ، وہ جہنم کہے گی حل من مزید، اے پروردگار اور چاہیے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب کی جائے گی. لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے. غیر بعید، وہ جنت زیادہ دور نہیں ہوگی. پرہیزگار میدان قیامت میں اس کے نظارے کر رہے ہوں گے، اس کی خوشبو سونگھ رہے ہوں گے. هَذَا مَا تُوعَدُونَ، اور کہا جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. لِكُلِّ اواب حفیظ، یہ ہر اس شخص سے جنت کا وعدہ ہے جو اواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرنے والا، گریہ وزاری کرنے والا، آہیں کرنے والا، اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا ہے. حفیظ، اور جو اپنی حفاظت کرنے والا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والا، نیکیوں پر اور فرائض پر، واجبات پر، سنت مؤکدہ پر کاربند رہنے والا. من خشی الرحمن بالغیب، یہ بشارتیں اس کے لیے ہیں کہ جو رحمان سے ڈرا بن دیکھے. عذاب مصیبت آنے سے پہلے ہی وہ ڈر گیا. وجاء بقلب منیب، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا دل لے کر آیا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا تھا. ادخلوہا، کہا جائے گا جنت میں تم سب داخل ہو جاؤ. بسلام، سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ وہ دن ہے جو ہمیشگی کا دن ہے، اب تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنا ہے. لہم ما یشاؤون فیہا، وہ جنت میں وہ پائیں گے جو وہ چاہیں گے. وَلَدَيْنَا مزید، اور جو وہ چاہیں گے وہ نعمتیں بھی دی جائیں گی اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی نعمتیں ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ،
اور بہت ساری بستیاں ان سے پہلے ہم نے ہلاک کر دیں، بہت ساری قومیں ہلاک کر دیں. ہم اشد منہم بطشن، وہ قوت میں اور گرفت میں ان سے زیادہ طاقتور تھے. فنقبوا فی البلاد، پس وہ شہروں میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، بڑی محنتیں انہوں نے کی، بڑے شہر آباد کیے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، حل من محیص، ہے کوئی اللہ کے عذاب سے بچنے کی جگہ؟ انہیں کوئی جائے پناہ نہ مل سکی. ان فی ذالک، بے شک ان تمام باتوں میں لذکر، ضرور نصیحت ہے. کن کے لیے نصیحت ہے؟ لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو، جس کا دل زندہ ہو، او القى السمع، یا جو غور سے بات سنے، سننے کو ڈالے یعنی غور سے سنے. وَهُوَ شَهِيدٌ، اس حال میں سنے کہ وہ حاضر دماغ ہو. تو جو غور سے یہ باتیں سنے، اس پر غور کرے، اس کا دل بھی موجود ہو، تو یہ باتیں اس کے لیے نصیحت ہیں، اس کی زندگی میں انقلاب لانے والی ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور بے شک ہم نے آسمان و زمین اور جو چیزیں اس کے درمیان ہیں صرف 6 دن میں بنایا. وما مسنا من لغوب، اور ہمیں اس بنانے سے تھکان نہیں پہنچی، ہم تھکے نہیں ہیں. فاصبر، اے محبوب آپ صبر کیجئے، علی ما یقولون، ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں. وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تعریف و خوبی بیان کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے. قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور غروب سے پہلے. سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ہے، اور غروب سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی یعنی مغرب اور عشاء. فَسَبِّحْهُ، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور نمازوں کے بعد اس کی تسبیح کرو. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک پاس جگہ سے. یوم یسمعون الصیحة بالحق، جس دن زوردار آواز سنیں گے حق کے ساتھ. ذالک یوم الخروج، یہ دن قبروں سے باہر آنے کا ہے. انا نحن نحیی و نمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری ہی طرف پلٹنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن زمین ان سے پھٹ جائے گی اور اپنے مردوں کو باہر پھینک دے گی. سراعا، بڑی جلدی کے ساتھ تم اپنی قبروں سے نکلو گے. ذالک حشر، یہ تم سب کا جمع ہونا ہے کل بروز قیامت. علینا یسیر، یہ سب کچھ ہمارے لیے آسان ہے. نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ جو باتیں کہتے ہیں، جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر جبار نہیں، یعنی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ایمان کیوں نہیں لائے. ان کے گناہوں کے آپ ذمہ دار نہیں. فذکر بالقرآن، بس آپ قرآن کے ذریعے نصیحت فرمائیے. من یخاف وعید، اسے نصیحت فرمائیے جو میرے عذاب سے اور میرے عذاب کی وعید سے ڈرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ قرآن کے ذریعے نصیحت فرمائیے. تو قرآن نصیحت کا بہترین ذریعہ ہے، یہ دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے نور کو عام کریں. اللہ تعالیٰ نور قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے.